پیج نمبر 231 کلندر مومنٹ 1930-2003 کا شمار بھی جدید پشتو شاعری کے صنف اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ان کی لکھی ہوئی نظم معاشی عدم مساوات، معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کے دکھ درد اور مشکلات کی ترجمان ہے۔ نظموں کے علاوہ ان کی غزلیں بھی بلند پایہ خصوصیات کی حامل ہیں۔ وہ غزل کے مزاج سماج سے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی غزلوں میں بھی اس کی صدوری اور معنوی تقاضوں کا اہتمام کیا اور فنی لحاظ سے معیار غزلیں لکھی۔ ناقدین کے نزدیک ان کی اصل شاعری ان کی غزل میں ہے۔ موضوع، تراکیب اور مناسب الفاظ کا انتخاب، صحیح مقام پر ان کا استعمال، فصاحت و بلاغت اور جذبات کی مؤثر اور فطری انداز میں ترجمانی ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری میں زور بیان کی شدت بھی نمایاں ہے اور مذاقی رنگ بھی۔ ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پشتو ادب میں ترقی پسند شعراء کے ضمن میں اجمل خٹک کے ساتھ ساتھ اہم تر نام قلندر مومنٹ کا بھی ہے۔ 1976 میں پہلی بار ان کا شعری مجموعہ ساون منسا شہود پر آیا۔ ان کی ایک نظم شیشہ کا اردو روپ ملاحظہ ہو: میرا دل شیشے جیسا ہے نزاکت اور انعکاس میں، تیری آنکھوں کی تیری ابرو کی، ویسے ایک اشارہ بھی، ایک دھندلا سا غمزہ بھی۔ یہ شیشہ تڑوا سکتا ہے ماضی کے وہ عکس جو مجھ پہ تم سے عنایت نہیں ہو سکتے، رنگین سے نہ پوچھ جو تم بھی دھندلانا چاہو، جو تم ابھی بھلانا چاہو، میرا دل بھی تڑوانا چاہو، سچ مچ تڑوانا ہو، لے لو توڑ دو، تیار ہوں میری یاد بھلانا چاہو، دل میرا توڑ دو کہ خوش ہو جاؤ، کہ شدا ہو نیال ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ملال ہو، جو میرا دل ذرہ ذرہ کر دے اور مطلب تیرا پورا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دل کے الگ ٹوٹکے میں ہر نیم ذرے میں تیری یادیں آشکارا ہو جائیں، تیرا عکس اشکار ہو جائے۔ ترجمہ محمد ظبیر حسرت حمیش خلیل نظم نگار بھی ہیں اور غزل گو بھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے تینوں شعری مجموعوں نغمہ زار مطبوعہ 1948، زماں سندرے مطبوعہ 1973 اور خیالونا مطبوعہ 1993 میں غزلیں اور نظمیں دونوں شامل ہیں۔ جب الوطنی، انسان دوستی، قوم پرستی، جذبہ آزادی اور زندگی کے دیگر اجتماعی مسائل ان کی شاعری کی بنیادی موضوعات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کے موضوعات کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ کلاسیکی ادب کے ہمتیک مطالعے کی بدولت ان کی شاعری، بالخصوص غزلوں پر پشتو کی کلاسیکی شاعری کی چھاپ نمایاں ہے۔ لطیف وہمی نے ان کے رنگ سخن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیں خلیل غزل کے شاعر بھی ہیں اور نظم کے بھی، مگر انہوں نے اپنی غزلیں بھی غم دوراں پر قربان کی ہیں، تاہم ان کی غزل تشبیہات، استعارات اور عامیت کا ایسا گلدستہ ہے جس کے ہر پھول کے رنگ کے بو اپنی مثال آپ ہیں۔ 17 لغوج شہیدتا اے وطنا، پیغام وینا دفقان حیرت ہستونی، نم شدہ نو دوطن فرس امینا۔ ان کی ایسی شاکار نظمیں ہیں جو ان کے فکر و فن کی صحیح ترجمانی کرتی ہیں۔ حمیش خلیل 1930 میں پشاور کے تبہ خلیل کے معروف گاؤں تکال بلا میں پیدا ہوئے۔ میٹرک اسلامیہ کالجیٹ ہائی اسکول اور BA پشاور یونیورسٹی سے کیا۔ 1945 میں شعر کہنا شروع کیا۔ خدائی خدمت گار تحریک کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ متحدہ پشتو اخبارات اور جرائد کے مدیر بھی رہے ہیں۔ پشتو تحقیق ان کی شناخت کا بنیادی حوالہ ہے۔ وطن عزیز کی آزادی کے لیے بے پناہ جدوجہد کی اور اس جرم کی برداشت میں متعدد بار
قید بند کی صحبتیں برداشت کی۔ حمیش خلیل کے ایک نظم کا اردو نثری روپ شمالی ویتنام کی حریت پسندوں کے نام: مجھے وطن عزیز کے ہنگاموں سے فرصت نہیں تاکہ اپنی نظم کی تاریخ میں تمہارا ذکر کر سکوں۔ سنا ہے تم نے اپنے خون یہ فیصلے تحریر کیے ہیں کہ اب تم زندگی کے ناکامیاں مزید برداشت نہ کر سکو گے۔ جب تک تمہارے وطن بیرونی جارحیت سے آزاد نہ ہو جائے تو آخری دم تک چین و آرام نہ پا سکو گے۔ میں خلوص نیت اور انتہائی محبت کے ساتھ تمہارے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، نیک تمنائیں بھیج رہا ہوں اور تمہیں محبت بھر سلام پیش کرتا ہوں۔ جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں جل جانے والوں، تمہارے اس جذبہ آزادی کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے وطن عزیز کے ہنگاموں سے فرصت نہیں تاکہ اپنی نظم کی تاریخ میں تمہارا نام رقم کر سکوں۔ تم اپنے اس دور کی ایک عظیم طاقت سے برسر پیکار ہو۔ اپنے مقصد نصب العین اور ویتنام کی خاطر تمہارے بدن کے ٹکڑے میدان میں بکھر گئے، لیکن تمہیں شکست قبول نہیں۔ اپنی مقدس سرزمین کے احترام اور ننگ و نام کی خاطر نوبہار آزادی کی ایک شفق کے لیے تم نے درافق پر اپنے سر رکھ دیے۔ ویتنام کے عوام کے روشن مستقبل کے لیے تم نے زندگی کی راہوں میں اپنے لہو کے چراغ جلا رکھے، لیکن مجھے وطن عزیز کے مسائل سے فرصت نہیں تاکہ اپنی نظم کی تاریخ میں تمہارا ذکر کر سکوں۔ تمہاری تعریف و توصیف کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، تمہاری طرح میں یہاں گرفتار بلا ہوں۔ ویتنام کے پیارے لوگوں، میں اپنی نظم کی تاریخ میں تمہاری داستان لکھنے سے قاصر رہا کہ تمہاری طرح میں بھی تیغ ستم سے دو نیم ہو چکا ہوں۔ تمہاری طرح میرے در کا مسیحا کوئی نہیں، فرائض سیاست کا علاج کرنے اور یہاں کے حالات سنوارنے کے لیے موسیٰ کوئی نہیں۔ مجھے اپنے دیش کے مصائب و آلام سے فرصت نہیں تاکہ اپنی نظم کی تاریخ میں تمہارا ذکر کر سکوں۔ اردو ترجمہ میمر شفق۔ پریشان خٹک پہ 1932 جدید پشتو شعری ادب کی ایک ہمہ گیر شخصیت ہے۔ بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں، جذبات نگاری اور جزئیات نگاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی نظمیں واقعات نگاری اور منظر کشی کے حوالے سے خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ واقعاتی یا بیانی انداز سے ان کی نظموں کی شناخت ہے۔ ایک واقعے سے متاثر ہوتے ہیں یا ایک تاریخی سانحہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور پھر اس تاثر کو وہ نظم کا جامہ پہناتے ہیں۔ ان کی نظموں کی سب سے بڑی خوبی وحدت تاثیر کی موجودگی ہے۔ وہ قاری کو اپنے ساتھ لے کر اسے ایک خاص نقطے پر پہنچا دیتا ہے، پھر اس عقدے کا حل اور اس کے نتائج قارئین پر چھوڑ دیتا ہے، اور نظم میں یہ کسی بھی شاعر کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں منتقد معاشرتی برائیوں اور خامیوں پر بڑی بے باک طنز کیا ہے۔ ان کے کلام میں عشق و محبت کے مضامین اور ہجر و وصال کی کیفیات بھی ملتی ہیں، اور اپنے وطن سے بے پناہ اور والہانہ عقیدت کا اظہار بھی۔ مجموعی طور پر ان کی شاعری اور بالخصوص نظمیں تاریخی، تنقیدی، اصلاحی اور رومانی رنگوں کے حسین امتزاج سے مزین ہیں۔ ادبی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ ان کی دو شعری مجموعے طناق آبلے اور حقہ دو ملال ستر کے اور دو نشیلی آنکھیں حقہ ملالی دسترگی و نشیلی آنکھیں شائع ہو چکی ہیں۔ ترجمہ: میرے ساتھیوں، چلو کہ ایک دوسرے پر قربان ہو جائیں، وطن کے پتھروں اور ہریالی پر اپنے آپ کو نچھاور کریں۔ اس زمین کے کانٹے تک کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں یکمشت قربانی دینی ہوگی، کیونکہ ہم غیوراں اور جیالے ہیں۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال شمس القمر اندیش پشتو کے جن جدید شاعرانہ تخیل کی بلند پروازی اور اسلوب کی
تازی کاری کے حوالے سے اپنی جداگانہ شناخت قائم کی ہے۔ ان میں شمس القمر اندیش سرفہرست ہیں۔ نئی اور انوکھی ترکیب سازی میں وہ مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ اندیش پشتو غزل کا ایک معتبر حوالہ ہے اور اس حوالے سے رومانوی اور جدید غزل کے استاد مانے جاتے ہیں۔ محمد نواز خٹک نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شمس القمر اندیش شعر و سخن میں شمس بھی ہیں اور قمر بھی، آفتاب کی مانند گرم بھی ہے اور مہتاب کی طرح ٹھنڈا بھی۔ انہوں نے اپنے ہر غزل کے لیے نئی زمین اور نیا ردیف و قافیہ ڈھونڈ نکالا ہے، اس لیے ان کے ہر غزل میں جدت اور نرد کی جھلک نمایاں ہے۔ شمس القمر اندیش ماریار ضلع مردان میں 1933 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد عمر خان ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنی آبائی گاؤں ماریار میں حاصل کی۔ 1970 میں پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ علاوہ ازیں پشتو آنرز کا امتحان بھی پاس کیا۔ نمونہ کلام ما اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ میں اگر اس راستے پر گزرا بھی ہوں تو ہوا کی طرح پھول کو سلام کرنے کے بعد اپنی راہ لی۔ تو نے محبت کا عجیب احساس دلایا، سب لوگوں کو یاد رکھا اور مجھے ہی بھول گیا۔ تیرے حسن کی یہ زبردستی دیکھیے کہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے دامن نہ چھڑا سکا۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال رب نواز مائل صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پروفیسر رب نواز مائل جدید پشتو شاعری کے حوالے سے نہایت ہی خوش فکر اور جدید خیال کے حامل شاعر ہیں۔ وہ اردو میں بھی شعر گو کا ذوق رکھتے ہیں۔ پشتو کی جدید پشتو شاعری کے حوالے سے ان کا گھرانہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بدولت جدید پشتو شاعری میں نئے خیالات اور رجحانات در آئے ہیں اور یوں پشتو کی جدید شاعری نئے ادبی ذائقوں سے روشناس ہوئی ہے اور اس کے مفاہیم اور معانی اور دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ لور الائی مکتب کے یہ سرخیل 10 دسمبر 1935 کو کوہستان 13 میں پیدا ہوئے۔ لورالائی میں پلے بڑھے اور یہی جگہ ان کی شخصیت کی شناخت بن گئی۔ ان کی شاعری ترقی پسندانہ افکار کی غماز ہے جس سے ان کی ترقی پسند ادبی تحریک سے گہری فکری وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے یہاں پسے کچلے ہوئے اور ناآسودہ طبقات کے المنا کیوں اور محرومیوں کی بھرپور ترجمانی ملتی ہے، لیکن ان کی شاعری کو مخصوص اسلوب، منفرد انداز بیاں اور فکری بلند پروازی نے بہت حد تک مشکل بنایا ہے اور یہ مشکل پسندی ہی تو ہے جس نے ان کی شاعری اور عوام کے درمیان ایک حد فاصل سے قائم کر دی ہے۔ سلیم راز کے اپنی کتاب تنقیدِ لکیریں میں مائل کے فن اور اسلوب کی بابت لکھا ہے کہ فن کے حوالے سے جدید پشتو ادب میں مائل یکتائے روزگار ہیں اور جو اپنی ثانی نہیں رکھتے۔ ان کا سٹائل اپنا ہے جیسے ہم مائل کا سٹائل کہہ سکتے ہیں۔ شاعرانہ لہجہ، انداز اور اسلوب اپنا ہے۔ پشتو شاعری میں اس سے پہلے یہ انداز کسی کا رہا ہے اور نہ مائل کے معاصرین یا جدید نسل کے لکھاریوں میں کسی نے اسے اختیار کیا ہے۔ جدید اور انفرادیت پر مبنی اس طرز فغان کے موجد مائل خود ہی ہیں۔ یہ طرز اور اسلوب پرکشش زور ہیں مگر اس کے اپنانے سے ہر کوئی عاجز ہے۔ 19 ایوب صابر مائل کی جدیدیت اور بے باک تنقید کے حوالے سے یوں رخت طراز ہیں۔ اردو ادب میں آج کل جدیدیت کی جو رواجی و ساری ہے اس کو پشتو ادب میں داخل کرنے والوں میں رب نواز مائل کا شمار بھی ہوتا ہے اور اس ضمن میں ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرنا بخیلی اور بے انصافی ہے۔ ہاں، لوگ جدیدیت کے مخالف ہیں، ان کے لیے رب نواز مائل کی شاعری میں بھی کوئی کشش نہیں ہے۔ مائل ایک نقاد کی حیثیت سے بڑے بدنام ہیں اور اس بدنامی کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو ان بتوں کو بھی توڑنے لگے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے۔ پشتو تنقید میں ان کا رنگ وہی ہے جو اردو تنقید میں ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید ہمیشہ بے خوف ہو کر کرنی چاہیے۔ اردو ادب میں ان کی تنقید اور تبصروں سے ڈاکٹر وزیر آغا کا اسکول میں
نلا ہے اور احمد ندیم قاسمی کا اسکول بھی اسی روش کو وہ پشتو ادب میں بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جب ان کی نشر زنی سے لوگ بلا اٹھتے ہیں اور احباب ان کو میانہ روی کا درس دیتے ہیں تو وہ تنقید کے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، مگر یہ دستبرداری عملی طور پر بھی ظہور میں نہیں آئی۔ 20s رب نواز مائل فکر و احساس کے شاعر ہیں جو بلوچستان میں جدید پشتو ادب کے حوالے سے ایک فکری مکتب کے سرخیل مانے جاتے ہیں۔ اردو اور انگریزی کے جدید ادب کے مطالعے نے ان کی فکر پر جو بے پناہ اثرات مرتب کیے ہیں وہ ان کی نظمیں اور غزلوں میں نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے افکار میں توصیف کے فلسفہ وحدت الوجود کا ایک دھندلا سا عکس بھی نظر آتا ہے۔ شاعری کے علاوہ وہ پشتو کے بہترین نثر نگار بھی ہیں۔ 2003 میں ان کے پشتو مضامین میں مقالوں کا مجموعہ ادب تنقید اور فکر کے نام سے پشتو اکیڈمی کوئٹہ کے اہتمام سے منظر عام پر آیا۔ ان کے یہ مضامین اور مقالے مختلف ادبی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ نمونہ کلام اردو نثری ترجمہ، ملاحظہ اور ترجمہ، ہڈیوں اور گوشت سے بنی اس زندگی نے ہماری دائمی بے بسی کو جنم دیا، اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، اب اگر پیدا ہوا ہوں تو میری ساری خیر کا راز تیری بندگی میں مظہر ہے، میں جب شور کرتے پتھر اور بے حس انسان دیکھتا ہوں، رحمت اللہ درد جدید پشتو غزل کے اہم ترین شاعر ہیں۔ جدید پشتو غزل کی روایت میں ان کا نام اور کام زندہ رویوں کا اشاریہ ہے۔ غزل کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ بہت مضبوط ہے اور گہرا بھی۔ انہوں نے پشتو غزل کو نہایت سادہ، نرم و ملائم شیشہ لہجہ عطا کیا اور موضوعات میں درد میں غم ذات اور غم روزگار کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ درد محبت ان کی غزل میں سوز و گداز کی فضا کو اور زیادہ گہرا کر دیتی ہے۔ انہوں نے فکری حوالے سے بھی پشتو غزل کو صورت مند کیا ہے اور فنی اور تنظیمی حوالے سے بھی اس کے دائرے میں وسعت پیدا کی ہے۔ درد 4 دسمبر 1934 کو بنوں میں پیدا ہوئے مروت قوم سے متعلق ہے۔ اردو بیات میں ماسٹر کیا ہے۔ شاعری کی ابتدا اردو شعرگوئی سے کی لمحہ موجود تک ان کی 2 شاعری مجموعے غزل اور درد بالترتیب 2001 اور 2005 میں زیر طباعت سے آراستہ ہو چکے تھے۔ نمونہ کلام اردو نثری ترجمہ، ملاحظہ اور ترجمہ، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کسی نے ہمارے گاؤں کو بددعا دی ہے، کیونکہ ہماری چلے جانے سے موسم بہار نے بھی یہاں سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں تو تمہاری محفل میں سے اپنے دل کو یوں مایوس لایا ہوں جیسے کہ کوئی اپنا مریض ہسپتال سے مایوس ہو کے گاؤں لے آئے۔ جاگتی رات بھر پھر سے ہجر کے شہر میں اترنے والی ہے، اے میرے دل آؤ کہ وقت پر انتظار کے گاؤں چلے۔ درد میرا یار ضرور گاؤں آیا ہوگا، کیونکہ گاؤں کے فضا ویسے تو منظم نہیں ہو پائی۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال عبدالرحیم مجذوب پہ 1935 بنیادی طور پر رومانوی شاعر ہیں اور اپنے کلام میں رومانی فلسفیات نہایت دلکش اور لطیف پیرائی میں پیش کرنے کے ماہر ہیں۔ وہ ایک قالب الکلام شاعر ہیں، ایک ماہر فنکار، گہرے مطالعے کے مالک اور ایک صاحب دانش فرد ہیں، اور اپنے روشن تخیل اور منتخب کلام کی بدولت جدید پشتو شاعری میں منفرد حیثیت کے حامل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر 20ویں صدی کے پشتو شعر و ادب کی تاریخ مکمل تصور کی جائے گی۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی، بعد میں نظم کی طرف مائل ہو گئے اور جلد ہی نظم گوئی میں مہارت حاصل کی۔ صف اول کے نظم گو شعراء میں شامل ہو گئے۔ تصویر کشی اور منظر نگاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ نظم کو جدید تر رجحانات اور اقدار سے روشناس کرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کا منظوم پشتو ترجمہ بھی زمینِ تندہ محبت کی پیاس کے نام سے کیا۔ ان کی 3 شعری مجموعے زیر گلونا، زد گلونا لالو اور کتی لال اور
دلا وہاں چھپ چکے ہیں۔ 1999 میں کلیات مجذوب بھی چھپ کا منظر عام پر آیا، جس میں یہ تینوں شعری مجموعے شامل ہیں۔ ان کی ایک نظم حیان دوشیزہ کا گیت آخری حصہ دیکھیے۔ میں پہاڑوں کے دامن میں پیدا ہوئی ہوں، میں چمن میں سفید اور پاک شبنم کا قطرہ ہوں، میری رگوں میں تنگ و ناموس کا خون گرد کر رہا ہے نئی نویلی دلہن کی، میں انگوٹھی میں عارضی کا شیشہ ہوں، میں پٹھان دوشیزہ ہوں۔ ڈاکٹر اسرار اپنے عہد کے نہایت اہم اور بکمال شاعر تھے۔ شعری لوازمات اور زبان و بیان کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں، غزل گوئی کی جانب خصوصی توجہ رکھتے ہیں۔ نہایت عمدہ شعری اور فصیح و بلوغ غزلیں کہی ہیں، جن میں عشق و محبت کے مضامین کے علاوہ زمینی اور زمانی حقائق اور مسائل کی جھلک بھی نمایاں ہے۔ اب ان کی زیادہ تر توجہ انشائیہ نگاری کی طرف ہے۔ وسعت مطالعہ اور گہرے مشاہدے کی بدولت ان کی شاعری اور انشائیہ خصوصی انفرادیت کے حامل ہے، جو انہیں اپنے ہم عصر لکھاریوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار 15 دسمبر 1938 کو اللہ داد خیل ہوتی مردان میں پیدا ہوئے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ 1986 میں علوسی ادبی ٹولہ مردان سے ان کا شعری مجموعہ زندگی کا نغمہ اور 1994 میں انشیہ کا مجموعہ دکل شائع ہوا۔ آج کا 2 ماہی ادبی جریدے خون مردان کے نگران کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ: میرا دل جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، میرے خدا میں کیا کروں اور اس کا کیا ہوگا۔ محبوب کے نہ آنے کا مجھے کوئی رنج نہیں، مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اب ہوگا کیا۔ دل کے ٹکڑوں کو پھر سے سمیٹ کر جوڑ رہا ہوں، کیونکہ پھر سے محبوب کے درشن کی آرزو جاگ اٹھی ہے۔ اسرار: ہمارا ایک ہونا محال ہے، کیونکہ ہر ایک شخص نفسا نفسی کے جھنبٹ میں پڑا ہوا ہے۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال۔ سید اللہ جان برگ پشتو شاعری کا ایک نمایاں تر نام ہے، جنہوں نے پشتو نظم گوئی کو ایک نیا اسلوب عطا کیا۔ ان کی شعری مجموعے ہربینا کی اکثر نظموں میں سماجی حقیقت نگاری کی عمدہ اور بہترین نمونے موجود ہیں۔ برگ پشتو ادب میں طنز و مزاح کے حوالے سے بھی خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈرامے اور افسانے بھی لکھے ہیں۔ کالم نویسی کا میدان بھی اس کے حیطہ تخلیق سے باہر نہیں رہا۔ پشتو کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی زبانوں میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ 1940 میں ضلع نوشہرہ کے علاقہ پپی کے ایک گاؤں ڈھاک بسود میں پیدا ہوئے۔ ثانوی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ مدت روزناموں کے مدیر رہ چکے ہیں۔ ان میں شہباز، بانگ، حرم، انقلاب، جہاد وطن وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل روزنامہ وحدت پشاور اور روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد کے لیے کام نویسی میں مگن رہتے ہیں۔ برگ کے چند اشعار اردو ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ: یہ میری لٹی پٹی زندگی اور اس میں تیری نازو پلی محبت، جیسے کسی نے تار پکڑی میں پھول اڑا دیا ہو۔ تیرے بنا من بیاسا رہتا ہے، لیکن تجھے دیکھ کر تشنگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیسی تشنا کامی ہے، آخر کار دم نکل ہی جائے گا۔ محفل یاراں میں اپنے دل زار کی حالت دیکھ رہا ہوں، جیسے ہنستے بستے گاؤں میں کوئی خانہ ویراں ہو۔ یہ اپنا نصیب ہے یا ارباب اختیار کی تقسیم ہے؟ جھڑی لگتی ہے تو کسی کی فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور کوئی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ترجمہ نیمر شفق۔ سلیم راز صنوبر حسین مومند کے فکری وراثت پشتو
میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے۔ ان کی شخصیت، فکر اور فن اس تحریک کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ترقی پسند تحریک سے گہری علمی اور فکری وابستگی کی وجہ سے ان کی شاعری ترقی پسندانہ موضوعات اور افکار کے غماز ضرورت ہے، مگر ترقی پسندی اور حقیقت پسندی کے شوق سے فن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا شمار ان ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے جن کے یہاں شہریت کا جدید احساس ہوتا ہے۔ زمینی اور زمانی حقائق اور مسائل کے علاوہ عشق و محبت کی کیفیات، واردات اور احساسات کا اظہار بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ ریاض تسنید کے بقول سلیم راز کی شاعری کا خمیر اس مٹی سے ہے جس کی پری زادوں کے حسن و جمال کے متعلق سینکڑوں سال قبل اچھے غزل گو شاعر علی خان نے کہا تھا۔ ترجمہ ہشت مگرچو کے پری زادوں کی خوشبودار زلفوں کی کان ہے، اس لیے اس علاقے میں مشرق کی دکان کا کیا کام۔ شاید یہی اثر ہے کہ سلیم راز کی ہر غزل میں ان پری زادوں کی زلف کے حوالے سے باندھا گیا کوئی نہ کوئی مضمون ضرور ملتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انقلابی فکری اور مذاہقی رنگ کے چھوڑ کر جب ہم ان کی عشقیہ شاعری اور خوبصورت قلبی واردات کا جائزہ لیتے ہیں تو منٹو کا یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے: بڑھاپے کا عشق بڑا ظلم ہوتا ہے۔ 21 سلیم راز کی شخصیت، جدوجہد اور فکری وابستگی کی بابت ڈاکٹر ظہور ایوان یوں رقم طراز ہیں: سلیم راز ایک شاعر، ادیب، نقاش، صحافی اور قلم کا سچا محنت کش ہے، ایک ایسا مزدور جو کوئی صلہ و معاوضہ لیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہے، پسینہ بہا ہی رہا ہے، خون بہانے کو بھی تیار رہتا ہے، بائیں بازو کی سوچیں اس کی فکر و خیال کا محور ہیں۔ اسے کٹر ترقی پسند یا اس سے بڑھ کر سائنسی سوشلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ اس غیر طبقاتی سماج کا قائل ہے جو رنگ، نسل، زبان، علاقے سے بلند و بالا ایک جیسا سماج تعمیر کرنا چاہتا ہے جس میں سرمایہ کی شکست اور محنت کی کامیابی ہو۔ پشتو زبان و ادب میں فیض احمد فیض کی راہ پر چلنے والا واحد ادیب سلیم راز ہے۔ دھیمے، شائستہ، بے غرض اور بے شدت انداز میں قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سفر بلندیوں کا سفر ہے۔ ان میں اسے فیض کی طرح اپنے لوگوں کے طعنے سہنے اور گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، مگر سلیم راز کو فیض کی طرح غصہ نہیں آتا، بلکہ غصے سے لبریز انسانوں سے بھی اس قدر پیار سے ملتا ہے کہ نفرت کا فوراً اور محبت بھر آتی ہے۔ سلیم راز کو اس سے غرض نہیں کہ اس کی شاعری فن ادب کی مقام کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ اس سے سروکار ہے کہ اس کا نظریہ، اس کی سوچ کہاں کہاں چراغ جلا رہی ہے۔ سلیم راز کا وجود تپتے ہوئے ثقافتی صحراؤں میں نخلستان کی مانند ہے جس سے ٹھنڈی ہوائیں ہی آتی ہیں، میٹھا پانی ہے دستیاب ہوتا ہے، خوشبودار سماع و اشجار ہی نظر افزوں ہوتے ہیں۔ 22 سلیم راز مارچ 1939 میں چارسدہ میں پیدا ہوئے، مختلف ادبی تنظیموں کے روح رواں رہے۔ 1986 میں انجمن ترقی پسند مصنفی کی گولڈن جوبلی کانفرنس کے موقع پر اس کی صوبائی کنوینر مقرر ہوئے اور بعد میں مسلسل 16 سال تک سیکریٹری جنرل رہے۔ عالمی پشتو کانفرنس کے چیئرمین کی حیثیت سے 2 عالمی کانفرنس بالترتیب 1987 اور 2000 میں منعقد کرائیں۔ 1989 میں ان کا شعری مجموعہ دزخمونو حسرلی افغانستان میں طبع ہوا۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو: ترجمہ: باہمی رویے ہی ہیں جنہوں نے آپس میں فاصلوں کو جنم دیا، میں نے اندھیروں کا حسن دیکھ لیا اور تیری زلفوں ہی کا معجزہ ہے۔ محبت درد ہے، درد محبت، دونوں کے درمیان ایک دائمی رشتہ ہے۔ اب تو لوگوں کی پہچان ناممکن ہو گئی ہے کیونکہ ہر کسی نے چہرہ پر چہرہ
چھا رکھا ہے۔ دریا کے کنارے بیاض سے خشک ہونٹ، یہی سارے وطن کا قصہ ہے۔ آنسو، خون اور پسینہ ہماری نظر میں بے وقت ہو گئے ہیں اور تمہاری وقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ راز یہ حالت کی تلخی ہے کہ جس نے میرے لہجے کو مشغل کیا ہو۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال ہاشم بابر پشتو کے جدید شاعر کا ایک سربراول نام ہے جنہوں نے جدید نظم کی مختلف اشکال جیسے آزاد نظم، میری نظم اور حتیٰ کہ نثری نظم میں بھی خوب طبع آزمائی کی ہے۔ اس دور میں وہ آزاد نظم کی جانب متوجہ ہوئے جس زمانے میں بعض پشتون ادیبوں کی طرف سے اس کی شدید مخالفت جاری تھی۔ سلیم راز کے ان کی شاعری کی بابت لکھا ہے کہ ہاشم بابر نے زندگی کی ماہیت اپنے وجدان کے ذریعے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اسے وجدانی حیثیت و کیفیت نے ان کی قوت مخیلیہ میں قوت وسط پیدا کی ہے اور مابعد الطبیعیات اور توصیف ان کی شاعری کی جمالیات قرار پائی ہیں۔ فنون لطیفہ کے عالموں کے مطابق وجدان کا دوسرا نام اظہار ہے، بلکہ اظہار اور صورت آفرینی، صورت گری وجدانی صلاحیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی باعث کلوچے وجدان اور صناعی کو علیحدہ چیزیں نہیں سمجھتا اور کہتا کہ وجدان صناعی اور صناعی وجدان، اور یہ دونوں ہاشم بابر کے شاعری میں یک جان ہے۔ نہ صرف پشتو شاعری میں بلکہ پشتو شاعری کی پوری تاریخ میں ہاشم بابر اپنے اسلوب کے موجد خود ہیں۔ وہ نہ کسی کے مقلد ہیں اور نہ کوئی ان کی تقلید کر سکتا ہے اور اپنے فن میں یکتا و تنہا ہیں۔ انہوں نے روایت سے بغاوت کی ہے، لیکن ان کے نئے تجربے بھی اپنے عصر کے شاعروں سے فنی اور فکری لحاظ سے بالکل جدا اور منفرد ہے۔ اس لیے ان کا فکری رویہ، فنی اور لہجہ مختلف اور اجنبی محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کی شاعری حیت اور ماہیت کے حوالے سے اپنے شاعری روایت سے جدا، فکری مرکزیت سے دور اور حسی تجربیت سے مختلف۔ ان کا لب و لہجہ، بیان و اسلوب علامت کا ایک مسلسل عمل ہے۔ ان کی شاعری تشبیہ و استعارے سے زیادہ اشارے اور کنایے کی روح اپنے وجود میں سمائی ہوئی تخیل کے علیحدہ کڑیوں کی ایک علامتی زنجیر ہے جو ان کے پڑھنے والوں کو سوچ و فکر پر اکساتی ہے۔ 23 ہاشم بابر کی نظمیں حیت اور فالم کے حوالے سے نئے اور تازہ کار تجربوں کے آئینہ دار ہیں، جن کی بدولت پشتو شاعری بالخصوص نظم نئے رنگوں اور اسالیب سے آشنا ہوئی۔ وسعت مطالعہ اور بالخصوص انگریزی ادبیات کے مطالعے سے ان کے کلام کو خاصی گہرائی اور گہرائی عطا کی ہے۔ ہاشم بابر 18 فروری 1941 کو متھر، پشاور میں محمد اکرم خان کے گھر پیدا ہوئے۔ انگریز ادبیات میں ماسٹر ہیں۔ کچھ عرصے تک اسلامیہ کالج پشاور میں انگریزی ادبیات کے استاد رہے ہیں۔ بعد ازاں سینٹرل سپیریئر سروس میں آ گئے۔ آج کل سرکاری ذمہ داریوں سے فارغ ہیں اور میدان سیاست میں سرگرم ہیں۔ سیوی دمیل حلق ورق مندلی ہم مغالطون ان کی معروف شعری مجموعے ہیں۔ ان کی ایک نظم تلاش کا اردو روپ دیکھیے۔ تلاش یہ ہمت کا، قوت کا، صبر آزمائی کا ایک مرحلہ ہی نہیں ہے، فراری قدم کے لیے ایک بہانہ، فسانوں میں ہستی کے بس ایک فسانہ، سمندر میں غفلت کے غرقاب ہونا نہیں ہے۔ تلاش ایک ذوق، ایک طلب ہے، جوانی کے جلتے لہو کی، محبت کی خاطر جو کھوئی گئی ہے، جیسے معصوم لڑکی کوئی جذبہ شوق سے کھائے جب بیریاں رقص میں، یا پھر گرد اپنے صنم یا حرم کے۔ تلاش آزر اور لگن کاہے کی
حسن نادیدہ کی۔ سفر کس کا؟ کیا بہکی پٹکانے والی نظر کا؟ نہیں جی نہیں، یہ تو ہرگز نہیں۔ جیسے دیکھا ہوا خوب کل رات کا ریزہ ریزہ سا دھندلا سا بکھرا ہوا، جیسے نشے میں ریلا خیالوں کا بے راب سا، جیسے بچپن کی یادیں بڑی درد کی، جب کہ شاید الف بے بھی سیکھی نہ تھی۔ ذہن کی ایک انگڑائی بے اختیار نشہ میں کا یا نیند کا سگمار، جیسے آہستہ آہستہ جرا کشی رات کی صبح دم دے چلے، ایک خلش، ایک سرشاری، ایک اضطرار۔ بس اسی کیفیت میں بیدار ہو کر نکل جاتا ہوں جستجو میں، پھر اس کی، اس حسن، اسی مہر گم گشتہ کی۔ وہ گل چہرہ ہے ایک زمانے سے دل میں سمائی ہوئی، جیسے لاچار پھندے میں جگڑی ہوئی، جس کے بس میں نہ ہو یہ کہ خود چھٹ سکے، میرے بس سے بھی باہر چھڑانا اسے۔ پانی قطرہ بھی ہے، پانی چشمہ بھی ہے، پانی بادل بھی ہے، پانی دریا بھی ہے، پانی آنسو بھی ہے، اشکوں کی مالا بھی ہے، جیسے پھولوں کے کاندھوں پر خوشبو کا بوجھ، یہی موت بھی زندگی بھی میرا غم جو کہ عشق بے چاہ کی مانند لپٹا ہوا ایک تربت پہ، جس کو کہیں دل میرا دیکھنے میں شکستہ و خستہ مگر اندروں جیسے نیلم گھرا۔ ترجمہ شان الحق حقی اکرم اللہ گران جدید پشتو غزل کے حوالے سے ایک اہم اور نمائندہ نام سے، جنہوں نے پشتو غزل کو نہایت شائستہ اور شعری لہجہ عطا کیا اور اس شائستہ اور شعری لہجے میں زندگی کے تلخ حقائق، واقعات اور مسائل بیان کیے۔ قمر رائن نے گران کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ حسن و جمال، محبت اور انسانیت کے شاعر ہیں۔ ان کی اکثر غزلوں کی فضا مغور اور طلسمی ہے، گر ان کی شاعری میں اگر کہیں تکرار بھی آیا ہے تو اس کا انداز بھی بالکل نیا ہوتا ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ہر پرانا تجربہ نئے رنگ و انداز میں پیش کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ وہ فن کی روایت اور زندگی کے قائل میں اور فکر و خیال کے حوالے سے ان کی شاعری میں ایسی تازگی پائی جاتی ہے جو بہت کم شعراء کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک سیدھے سادے تجربے کا ابلاغ نہایت نادر اور نئے سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ان کے عام اشعار میں بھی جدت و ندرت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ میں ان کی غزل کے مطالعے کے بعد ایسا محسوس کرتا ہوں کہ وہ غزل کے ایسے جدید اور منفرد شاعر ہیں جس کے بغیر پشتو غزل نامکمل ہے۔ حسن و جمال اور پیار و محبت کے مضامین کے علاوہ ان کی غزل میں مقصدیت کی نشانیاں بھی واضح ہیں۔ ان کی اکثر غزلوں میں غم ذات اور غم کائنات ایسے غلط ملت ہوئے ہیں کہ جس پر پشتو کا شعر و ادب بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ انہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا اور اس میں حشرت نگر کی صاف ستھری زبان میں پیچیدہ تجربے کا ابلاغ کیا۔ وہ ایک ایسے ترقی پسند شاعر ہیں، انہوں نے زندگی کے تمام مسائل اور واقعات کا ابلاغ نہایت فنکارانہ طریقے سے کیا ہے اور نعرہ بازی سے اپنی غزل کو محفوظ کر رکھا ہے۔ 24 اگر ان گران 1941 میں علاقہ ہشت نگر کے ایک گاؤں ہتا انگ میں میاں فضل رحیم بابا کے گھر پیدا ہوئے، مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں۔ 2002 میں ان کی غزلیات کا مجموعہ زماں غزل میری غزل کے نام سے منظر عام پر آیا۔ 2003 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی طبع ہوا۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ جو بھی تیری زلفوں کی رسیوں کا اسیر ہو گیا، اسے دنیا کے 102 ضیاء سے رہائی مل گئی ہے۔ اے محبوب محبت میں کٹے ہوئے سر ہی سرا نفع لے گئے
خواہ انہیں نقصان ہی کیوں نہ ہوا ہو، تیرے شعر کے دیوانوں کی رسمیں ہی الگ ہے، یہی وجہ ہے کہ صحرا کے دیوانے انہیں دیکھ کر حیران کھڑے ہیں۔ اے محبوب، تیری گلی کوچوں میں ہمارے دل نہ ہمیں عزیز ہیں اور نہ تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ مجھے تو تیری قبا پر رونا آتا ہے، جیسے مستی میں آئے ہوئے میخواروں نے تار تار کیا ہوا ہے۔ گران اپنے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر دے دوں گا، مگر اسے جھلکنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ حسین لوگ جو بھی ہیں بہرحال انسان ہی ہیں۔ محمود اعظم پشتو ادب کی کثیر الجہت شخصیت ہے۔ تحقیق، تنقید، ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری، مزاح نگاری کے حوالے سے شاید ہی کوئی ان کی ہمسری کر سکے۔ ان اصناف میں آپ نے جس پر بھی طبع آزمائی کی ہے، اپنے منفرد اسلوب اور طرز بیاں کی بدولت اسے عرفیات سے ہمکنار کیا ہے۔ علاوہ ازیں جدید شاعری میں ان کا مقام اور مرتبہ کیٹس، ورڈزورتھ وغیرہ ہم جیسے بلند پایہ انگریزی شعراء سے منسوب کر کے متعین کیا جاتا ہے۔ باریک بینی، نازک خیالی اور ندرت بیاں ان کی شاعری کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ شعر میں الفاظ کا موزوں اور برمحل استعمال ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید غزل میں آپ جیسی ترنم اور موسیقیت بہت کم شعراء کو نصیب ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اعظم 21 دسمبر 1941 کو چارسدہ کے رجڑ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حیدر خان ہے۔ پشتو ادب میں گردان نگاری کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا ہے۔ شعبہ پشتو پشاور یونیورسٹی کے چیئرمین اور مشرقی زبانوں کے فیکلٹی کے ڈین رہ چکے ہیں۔ لمحہ موجودہ میں اقامی ادبیات پاکستان کے پشاور ریجن کے رینجل ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ترجمہ: اے عشق میرے دل نے صدموں میں زندہ رہنا پسند کیا ہے، کیونکہ شمع کی مانند اس کی زندگی شعلوں میں معذر ہے۔ زندگی وصل کی ایک نامکمل تمنا ہے، یہ تو آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں میں وقت گزارنے کا نام ہے۔ جس طرح سمندر کی سیپ ہر ایک بوند کو موتی بنانے کے لیے نہیں پکڑ سکتی، اسی طرح ہر ایک دل میں جگہ بنانا ناممکن ہے۔ اعظم کربت یار میں بھی یہ بے وصل زمانے ایسے ہیں جیسے کوئی پرندہ بہار میں زندہ ہو مگر پنجرے میں مقفس ہو۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال سید گوہر۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا سید گوہر جدید پشتو شاعری کے آسمان پر چمکتا ہوا وہ ستارہ ہے جس نے پشتو کی جدید شاعری میں نت نئے فنی تجربے کیے، پشتو غزل اور نظم کو ایک نیا لب و لہجہ عطا کیا اور ان دونوں کو نئی اور اچھوتی ہستیوں سے وشاس کرایا۔ انہی خصوصیات کی بدولت وہ جدید پشتو شاعری میں ایک انفرادی شان کے مالک ٹھہرے ہیں۔ آپ 25 دسمبر 1947 کو پیدا ہوئے۔ بلوچستان کے معروف ادبی مکتب جسے لور الائی کا مکتب کہا جاتا ہے سے فکری وابستگی رکھتے ہیں۔ جدید پشتو ادب کے مصنف ایوب صابر ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں: سید گوہر تیرا ہوئی رب نواز مائل کے چھوٹے بھائی ہیں، مگر مزاج کے اعتبار سے ان کی ضد ہیں۔ رب نواز مائل جدت پسند ہیں، جبکہ سعید گوہر کو پشتو شاعری کی قدیم روایات عزیز ہیں اور وہ جدید پسند کو پلندہ
خرافت سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی غزل میں قدیم و جدید کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی شاعری کو جدید رجحانات سے پاک نہیں رکھ سکتے۔ پشتو شاعری میں جن شاعروں نے آزاد نظم کے آگے بندھا، ان میں سید گوہر بھی شامل ہے۔ سید گوہر اردو شاعری میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں اور شعری مجموعہ سے دیوار کے نام سے طبع ہوا اور پشتو شعری مجموعہ خیری لمن کبھی امید پٹے ہوئے دامن میں امید نومبر 2000 میں سکام ادبی اکیڈمی کوئٹہ کے اہتمام سے چھپا، جو دراصل ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں 1949 سے نومبر 2000 تک کا کلام شامل ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ پانی میں پیسہ تاحال دیور طبع سے آراستہ نہیں ہوا، جو ان کے منتخب غزلیات پر مبنی ہے۔ ان کے اس مطبوعہ شعری مجموعے کے دیباچہ نگار پشتو کے معروف ترقی پسند شاعر اور ادیب سلیم راز ہیں، جنہوں نے ان کی فن سخن کی بابت لکھا ہے۔ سید گوہر نے نظم کا لسانی پیکر تراشنے میں اجتہادی روش اختیار کی اور روایات کے برعکس حروف وسط کی ترتیب و ترتیب میں ایسا محبوب باغیانہ رویہ اپنایا کہ جس میں تغریبی عناصر چہرہ تو نہیں دکھاتے، البتہ اس چہرے میں تنقید، فکر اور تعمیر جمال اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکتا۔ میرے خیال میں یہ پشتو جدید نظم کے پیکرانہ تصور کے قیام یا مصورانہ پیکر بنانے میں ایک فنی تجربہ کاری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بالکل نئی تجرباتی فن کاری ہے، جو اپنی جدیدیت کی باوجود شاعری کی مہارتی اتحاد اور اتحادی مہارات کا حال میں بھی بیان کرتا ہے۔ یہ پشتو میں مثبت اور تعمیری جدیدیت کی ایسی مثال ہے جو قابل تائید و تنقید اور اپنی مثال آپ ہے۔ حیت و دامیت کے لحاظ سے سید گوہر کی نظم اپنے مخصوص فکری نظام، روح، مزاج اور لہجے کی بدولت اپنے ہم عصروں میں ایک عجیب جدت اور انفرادیت رکھتی ہے، ہر چند کہ یہ روح، مزاج اور لہجہ زور شور نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی انہوں نے فکری جمود کو توڑا ہے، اور میں اسے فکرانہ خاموشی کا اعجاز اور خاموش تفکر کا ساز کہتا ہوں، اور یہی رنگ ان کی غزل میں بھی نمایاں ہے، کیونکہ فنی اور فکری لحاظ سے گوہر کی غزل بھی جدیدیت کے تمام عناصر اور لزومات سے محور ہے۔ لب و لہجہ، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، اشارہ، علامت اور تلمیح کی جدت اور ان سب کے فن کارانہ استعمال کے علاوہ ان کی شاعری فکری اور نظری لحاظ سے بھی جدت جمال سے خالی نہیں، اس لیے بحیثیت مجموعی ان کی شاعری روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی روایت کو برا بھلا کہا ہے اور نہ مجموعی نہیں برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اور نہ ہی بحیثیت مجموعی ان کی شاعری روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے، مگر انہوں نے کبھی بھی روایت کو برا بھلا کہا ہے اور نہ جدیدیت پر ایمان دیا۔ سید گوہر محض شاعر ہی نہیں ہے بلکہ ایک اچھے نثر نگار ہے۔ تحقیق و تنقید ان کا خاص میدان ہے۔ ان کی دیگر غیر مطبوعہ تصانیف میں قصیدہ پردہ، پشتو ترجمہ اور بلوچستان میں پشتون اردو قلمکار شامل ہیں۔ نمونہ اردو ترجمہ، ملاحظہ و ترجمہ۔ میں صبح تک آخر کس کی راہ تک رہا تھا، اور کون تھا جس کے واسطے اس تلخ عذاب سے گزرا؟ وہ کون تھا جس کے لیے میں
یزیدوں سے اختلاف کر رہا تھا اور محبت کو برحق سمجھ کر منصور کی طرح سولی پہ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے پیران وقت کو گمراہ کیا یا کسی سردار کی مخالفت کی تو آخر کس کے لیے؟ رحمت شاہ سائل پشتو میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے نمائندہ اور مقبول شاعر ہیں، جن کی شاعری نے نہ صرف یہ کہ اپنے منفرد انداز بیاں کی بدولت عوامی مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، بلکہ ناقدین فن سے بھی انہوں نے اپنے بے مثال تخلیقی جوہر اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اسلوب کی انفرادیت، بے باک لب و لہجے بیان کی سحر آفرینی اور خوبصورت عوامی انداز کی بدولت ان کی شاعری ترقی پسند اور غیر ترقی پسند حلقوں میں یکساں طور پر مقبول رہی ہے۔ سائل کی شاعری جدید پشتو شاعری کا ایک معتبر ترین حوالہ ہے۔ امیر حمزہ شنواری اور اجمل خٹک کے بعد نئے شعراء پر سب سے زیادہ اثر انہی کا رہا ہے۔ محروم و مایوس، مظلوم و محکوم اور پسے ہوئے طبقوں کے محرومیاں، مایوسیاں، جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظاموں، استعماری اور سامراجی طبقوں کے ظلم و استبداد، جبر، ناانصافیاں، انقلاب کی آرزوئیں اور بہتر روشن مستقبل کی امیدیں ان کی شاعری کی نمایاں تر موضوعات ہیں، جو ترقی پسند شاعری کے اساسی اور کلیدی موضوعات ہیں۔ یہ موضوعات تقریباً تمام ترقی پسند شعراء کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سائل نے انہیں اپنی شاعری میں بالکل نئے اور منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شکاگو کا خون، قطعی، ہیروشیما، پشاور کے بم دھماکے وغیرہ ان کی مہلکہ آرا نظمیں ہیں جو شاہکار کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ رحمت شاہ سائل 1950 میں مالاکنڈ کے ورتیر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام امین گل ہے۔ اپنے حالات کی بنا پر اعلیٰ تعلیم سے محروم رہے، مگر انہوں نے اپنے رسا ذہن اور بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت پشتو کی جدید شاعری میں بلند پایہ مقام حاصل کیا۔ آج کل ماں نما پشتو پشاور کے ایڈیٹر نیچف میں دلبوہیا سیری تصویر د گلاب جوڑ کرم کنا وغیرہ ان کے معروف شعری مجموعے ہیں۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو، ترجمہ میری زندگی کے صحرا میں آئے ہوئے مہمان تو کون ہے؟ تیری آنکھوں میں تو مجھے بہار کی آمد کی آثار دکھائی دیتے ہیں اے میری نظر، صحرا کے اس کالی رات میں وہ دور کوئی کوچ کر رہا ہے یا کسی مزار پر دیے روشن ہیں۔ یہ کون ہے جس کی ایک مسکراہٹ سے سارا کوچہ گلزار بن گیا؟ مجھے تو یہ میرا قاتل میرا دلدار معلوم ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ دیوانہ جو زنجیر کی کٹک میں نغمے ڈھونڈ رہا ہے، انقلاب کا کوئی موسیقار ہی لگتا ہے۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال۔ راج ولی شاہ خٹک۔ جدید پشتو ادب کے حوالے سے ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ علم و ادب میں اعلیٰ تعلیمی قابلیت، پی ایچ ڈی کے علاوہ آپ ایک کل وقتی ادیب اور شاعر ہیں۔ جدید پشتو شاعری پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعرانہ صلاحیتیں پشتو کے جدید
ادب کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں۔ ان کی شاعری میں نمایاں اور منفرد پہلو یہ ہے کہ انہوں نے شاعری میں قدیم اور جدید رجحانات کا ایک توازن قائم کیا۔ حسن و عشق، روزمرہ زندگی کے مسائل اور کچھ حد تک صوفیانہ افکار آپ کی شاعری کے اہم تر موضوعات ہیں۔ میرے خیال میں پشتو کے جدید شعراء میں آپ ان چند گنے چنے شعراء میں ایک ہے جنہوں نے جدید نقطۂ نظر کے ساتھ توصیف کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی۔ لمحہ موجود تک آپ کا ایک شعری مجموعہ سنگ راز مطبوع 2000 منصفہ شذوذ پر جلوہ گر ہوا۔ ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک 1952 کو نوشہرہ کے ڈاگ اسماعیل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ گریجویشن اسلامیہ کالج پشاور سے کیا۔ پشاور یونیورسٹی سے پشتو ادبیات میں ایم اے کیا۔ حمزہ شنواری، غنی خان اور قلندر محمد سے فن سخنوری میں کسبِ فیض حاصل کیا۔ ایک طویل عرصے تک پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ شاعری کے علاوہ تحقیق کے میدان میں بھی کارائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: بعض لوگ رستوں میں کانٹے بچھاتے ہوئے بھی نیکنام ہوتے ہیں، جبکہ بعض پھول بچھانے کا عزم رکھنے کے باوجود بدنام ہوتے ہیں۔ مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ عدل کا کون سا انداز ہے؟ تمہاری زلفیں کس کے لیے جھولا بن جاتی ہیں اور کس کے لیے دام؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میری بے باک پشتون محبت کے سامنے کیوں احترام بن جاتی ہے۔ جب میرا دھیان تمہارے گاؤں کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے تو میرے وصل کی امیدوں پر برف پڑ جاتی ہے۔ ولی کی سدا بہار اور خود سر فکر کوئی بہار کا موسم تو ہے نہیں جو پابند دلیل و نہار ہو۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال درویش درانی نے نہایت قلیل عرصے میں پشتو کی جدید شاعری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اظہار و بیاں پر بے مثال قدرت رکھنے والے اس اشعار نے پرانی تراکیب، علامات، تشبیہات اور استعارات کو نئی معنویت دی اور پشتو شاعری کو اظہار کا بالکل ایک نیا اور منفرد قرینہ عطا کیا۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ نہایت رسیلا اور شیریں ہے، جو دور جدید کے لکھاریوں اور ناقدین ادب کے لیے لائق توجہ ٹھہرا ہے۔ درویش درانی کی شاعری کے حوالے سے عبدالکریم بریلوی نے لکھا ہے کہ ان کی شاعری حسن اور اطلاق سے معمور مضامین پر مبنی ہے۔ نازک خیالی اور مایہ فنی ان کی غزلوں کا خاصہ، ان کی عمدہ اور رواں دواں نظمیں ابلاغ اور ترسیل کے حسن سے مزین ہیں۔ ان کی شعری مجموعہ زخنہ لعل کی شاعری پر ترقی پسند ادب کی چھاپ نمایاں ہے۔ ستائش: درویش درانی 1953 میں بلوچستان کے ضلع پیشن کے سب تحصیل گلستان میں پیدا ہوئے۔ درانی پوپلزی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رہائش کے لیے کوئٹہ شہر کو موزوں سمجھا۔ کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادبیات میں ماسٹر کیا اور آج کل انگریزی اور ادبیات کے استاد ہیں۔ اب تک ان کے متعدد شعری مجموعے عام پر آ چکے ہیں، جن میں اغصنہ لعل، زخمی لاسونا، ہوا اور چراغاں اور ہے کہانی کمبا ہندورا شامل ہیں۔ ترجمہ: اے خدا، یہاں ایک کو خون کی ضرورت ہے اور ایک میرے ہی زخموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جس نے ہماری آنکھیں آدھی قیمت پر خریدی، اس نے بعد میں خبر دے دی کہ یہاں پر تماشا حسینہ عام ہے۔ قاتل نے یہاں ہر ایک پیغام بھجوایا ہے کہ ہر کوئی اپنے قد کے برابر قبر پہلے سے تیار کر لے۔ چمکدار تلواروں کے
پیوباری اس بات پر بہت زیادہ خوش ہے کہ یہاں پر ہر کسی کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ درویش کی جھونپڑی کاروان سرائے سے کم نہیں، کیونکہ اس میں دنیا کی ہر بلا اور مصیبت نے قیام کیا